لوگوں کو معلوم ہے، بہت ہی سمپل بات ہے کہ کسی اور زبان میں کلمات کے کئی کیٹیگریز ہوتے ہیں، لیکن عربی
عربی زبان میں یہ کچھ اور ہے جب وہ معطوف علیہ اور معطوف بنتا ہے تو کچھ اور ہے، یعنی یہ صرف دو کلمات کے بیچ میں ایک برابری کا رشتہ یا ایک قسم کا رشتہ پیدا کر رہا ہے کہ آنے والا زید تھا، ایک نہیں بلکہ زید کے ساتھ والا کچھ نہیں ہے، بلکہ اور بکر بھی آیا، زیدن وہ بکر۔ اب اس میں دو ہاتھ اٹھے ہوئے تھے عائشہ حسینی اور انصار کا اور شازیہ کے۔ انصار کا کیا ہے؟ وہی اس کا جواب دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا کیا کہ ہے؟ آیا زید اور آیا بکر، ایسا عطف کے ساتھ یہ سینس ملیں گے۔ بکرون جی نہیں، اب بتائیں گے اس کو۔ آیا زید آیا، اب اس کے اندر دیکھیے جو ہم وا استعمال کیے اس میں کوئی ایسی گنجائش ہے کہ دونوں ساتھ آئے، یا پہلے زید آیا یا پہلے بکر آیا، یا بعد میں زید بکر آیا پہلے زید آیا؟ ایسی کوئی اس میں گنجائش ہے معنوں میں؟ صرف ہمارے کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ میرے پاس آنے والے دو لوگ تھے، کون کب آیا، پہلے کون آیا بعد میں کون آیا، ایک ساتھ آئے کیا؟ تو ایک حرف عطف جو وا استعمال کرے وہ یہ سب نہیں بتاتا کہ اگر ایسا بھی ہوتا ہے کبھی ہم کو بتانا پڑتا ہے کہ پہلے زید آیا اس کے بعد میں بکر آیا، تو ایک الگ قسم کا عطف ہوتا ہے۔ لیکن وا اتنی بار قرآن میں آتا ہے تو یہ وا اگر حرف عطف ہوگا تو وہ یہ دو اسم کے بیچ میں بیلنس کرے گا کہ میں نے اگر یہ کسی فعل کا فاعل ہے، معطوف علیہ اگر فاعل ہے تو معطوف بھی فاعل ہوگا، خالی اعراب کے لحاظ سے نہیں۔ اگر وہ کسی کا مفعول ہے تو معطوف بھی اس کا مفعول ہوگا، معطوف علیہ اگر مفعول ہے تو وہ مفعول ہوگا، اگر اس کا حال ہے تو معطوف علیہ بھی حال ہوگا، ہے نا؟ یا پھر وہ بدل ہے یا کوئی اور مرکب آپ لے لیں گے تو اس صورت میں یہ دونوں میں برابری کا رشتہ ہے، کون پہلے آیا کون بعد میں آیا، یہ چیز کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ واو حرف عطف صرف وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر ایک کلمہ دوسرے کلمے کے برابر ہے، یعنی یہ جو رشتہ ہے وہ تین چیزوں سے مل کے بنا ہے، خالی زید اور بکر میں رشتہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ جو فعل آئے گا اس فعل سے معطوف علیہ کا ایک تعلق ہوگا، اور وہ تعلق یا تو فعل کا مفعول ہوگا یا فاعل ہوگا یا جار مجرور ہوگا، متعلق ہوگا فعل سے، اور اس کے بعد اگر اس کو ہم عطف کرتے ہیں واو سے، خالی وا سے، تو ایسی صورت میں یہ اس کے برابر ہم کر رہے ہیں وا میں۔ لیکن ہر حرف عطف کے لیے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ واو جب بھی آئے گا تو دونوں کے اندر برابری کا تعلق ہوگا، جلدی بعد پہلے مل کے یہ سب نہیں آئے گا، بلکہ زید اور بکر ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں آتی ہی رہتی ہیں۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہر شروع آیت میں وا سے شروع ہوتا ہے، اور وہاں پر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ وا پچھلے کسی کلمے سے برابر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اکثر اوقات نہیں ہوتا، بلکہ وا ایک نئے جملے کے ساتھ اس کو جو ہے استناف، یا ایک بڑا مشکل ورڈ ہے وہ کبھی انٹروڈیوس نہیں کرا میں، لیکن ایک نئی بات ہوتی ہے، وہ عطف معطوف نہیں ہوتا، اس کے لیے ہم ایک لفظ ربط استعمال کرتے ہیں
کہ وہ ایک جملے میں ربط پیدا کرنے یا مضمون میں ربط پیدا کرنے کے لیے واو آتا ہے. تو اسی صورت میں اگر وا حرف عطف ہے تو اس کے ساتھ اس سے پہلے اگر کوئی اسم فاعل ہے تو معطوف بھی فاعل ہوگا. کوئی اسم اگر حال ہے تو اس کی جگہ وہ بھی معطوف بھی معطوف علیہ اگر حال ہے تو معطوف بھی حال ہوگا. معطوف علیہ اگر جار مجرور ہے تو پھر معطوف بھی جار مجرور ہوگا. ٹھیک. تو یہ سب یہ ہو گیا. اب ایک چیز تو وا کے بارے میں اس کی کئی مثالیں آپ دے سکتے ہیں جہانی کے. اور مثال کسی کے ذہن میں آ رہی ہے؟ مثال دینا مشکل ہوتا ہے. واقعی نہیں، دو فعل ابھی کہا ہمیں اکلت و نعمت اور لعبت و اکلت. یہ ہے. اب یہ کس میں ہے؟ پہلا اسم کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اکلت و نعمت. کیا میں نے معنی ہے؟ میں نے کھایا ہوں، اور میں سویا. سو گیا. کھایا اور سو گیا. تب یہاں پر پہلے سو گیا بعد میں کھایا، پہلے کھایا بعد میں سو گیا، ایسی کوئی چیز کو وہاں نہیں بتاتا. دو فعل ہیں جو میرے سے سرزد ہوئے اور اس کی ضمیر متصل جو ہے وہ فرسٹ پرسن سنگولر ہے، کرنے والا میں ہوں. میں دو کام کیا. وا حرف عطف جب میں استعمال کر رہا ہوں تو میں کھایا سویا، سویا کھایا، یعنی پہلے کیا میں کھانا کھا کے سویا، یہ اس میں کوئی پتہ نہیں چلتا. صرف دو میرے سے فعل سرزد ہوئے، میں کھانا کھایا اور میں سو گیا. پہلے سو گیا پھر اٹھ کے کھانا کھایا، یا پہلے کھانا کھایا اٹھ کے پھر سو گیا کھانے کے بعد. یہ دو فعلوں میں پہلے بعد کوئی ایسی چیز وا حرف رفت نہیں بتاتا، بلکہ دو کام میرے سے ہوئے تو وہ حرف عطف جو آئے گا وہ صرف دو کاموں کو بتا رہا ہے. تو اسی بہت یہ کہاں کون سا حرف عطف استعمال ہوتا ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے. اور وہ چیز پھر وہ فا کب استعمال ہوتا ہے اور اس کے جو استعمالات ہیں دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اب تک تو ہم صرف یہی کرتے آئے ہیں اس میں کہ حرف عطف ہے، معطوف علیہ یہ ہے اور معطوف یہ ہے، لیکن یہاں پر صرف دو فعل کا ذکر ہے یا دو اسم کا ذکر ہے کہ وہ آئے، پہلے ایک آیا بعد میں ایک آیا، ایسی کوئی چیز کی وضاحت نہیں. تو آج کا ٹیچنگ ایٹم میں نمبر 1 تو یہ تھا کہ حروف عطف ہیں اور یہ کیا ہے، یہ غیر عاملہ ہیں لیکن مطبوع بھی ہوتے ہیں. مطبوع کے معنی اعراب کے لحاظ سے بھی، ان کے مقام کے لحاظ سے بھی. اور وہ مقام کے لحاظ سے یعنی اگر کسی فعل کا فاعل معطوف علیہ ہے تو وا کے ساتھ اگر اس کو ہم عطف کریں گے تو اس کا معطوف بھی فاعل ہوگا. اگر وہ مفعول ہے تو معطوف بھی فاعل ہوگا. جب فاعل ہوگا تو اعراب ایک ہی ہوں گے، فعل مفعول ہوگا تو اعراب ایک ہی ہوں گے، اگر وہ اس کا حال ہوگا تو اعراب ایک ہی ہوں گے. تو صرف جو ہے دو کاموں کا ذکر ہے، ورنہ
کوئی کام پہلے ہوا بعد میں ہوا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ حرف عطف وا کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں، دوسری جگہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا بہت، آج میں تھوڑا سا مختصر کر رہا ہوں لیکن اور اتنا ہی بہت ہی سلو ڈوز میں ہم اس کو سمجھیں گے. ایک دوسرا ٹیچنگ ایٹم جو ہم آفٹر نون کلاس میں موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر آیا ہے سورہ شعراء میں، وہاں پر ایسی کئی آیتیں آئی تھیں جس میں اس چیز کا ذکر تھا، ضمیر فصل. ضمیر فصل، ٹھیک ہے. تب یہ ایک چیز اور ہم تھوڑا سا سمجھیں گے کہ بعض مقامات پہ بات واضح نہیں ہوتی جب تک کہ ضمیر متصل اگر کسی جملے میں آئے. اس کی یہاں پر ایک مثال ہے، اس کو پڑھنا ہے، کون پڑھیں گے؟ قاضی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کو کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے ضمیر فصل کے بعد؟ سر آئی تھنک وہ میوٹ ہے آج، ہوں، وہ میوٹ ہے آج. فراغ قاضی کا تو نہیں آیا، راشدہ کا آیا تھا میسج. اچھا چلیے، فریا کا بھی آئے گا بعد میں. نہیں خیر میرے کو نہیں دیکھا میں. چلیے اس کو کون پڑھے گا؟ ممتاز پڑھ کے بتاؤ، پڑھ سکتے ہیں؟ قرأت و زید. وہ زید، کیا معنی ہے اس کے؟ قرأت میں نے پڑھا، و اور زید نے. یہ جملہ صحیح ہے گرامر کے لحاظ سے، یہ بات صحیح آ رہا ہے. قرأت و زید، ہاں تو یہ نہیں، اس میں قرأت میں ایک پیش ہے اور زیدون میں دو ہے تنوین. کہ ضروری دونوں نہیں ہے، میں- زیدو بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہاں زیدو بھی ہو سکتا ہے، زیدون و بھی، زیدون دونوں کے تو معنی پھر ایک ہی ہے، تو پھر دونوں کے اعراب بھی ایک ہی ہے اس وقت. ہاں. ابھی سجدہ دانش بتانے والی ہیں، اس پہ چاہے تھوڑا جلدی ہو میں اس کو ختم کروں گا نیکسٹ کلاس میں، اور اچھے طریقے سے ہم اس کو کچھ اور ایگزامپلس لے کے. تو یہ جملہ صحیح ہے سجدہ؟ جی سر قراتو و زیدن، اس میں مین ورب، سر ورب پہ ورب بھی عطف ہو سکتا ہے، ہم نے یہی پڑھا تھا ابھی جو ہم نے پڑھا، آپ نے پہلے بتایا قراتو. خالی ورب نہیں ہے نا، یہ پورا جملہ ہے نا. قراتو قراتو اس کے میں اندر نے پڑھا و ایک زید ضمیر ہے، زید نے. ضمیر ہے اور وہ متصل ہے. ایک ضمیر ہے وہ متصل ہے. جی سر، ہاں، اب یہ اس کے معنی کیا ہے؟ میں پڑھا، میں پڑھا و زیدن اور زید نے بھی. زید نے بھی نہیں. یہ بالکل گرامر کے لحاظ سے یہ جملہ غلط ہے، اسے یہاں پر ہم وا سے اس کو عطف نہیں کر سکتے. تو یہاں پر جو ضمیر متصل ہے فعل میں، اس کو الگ کر کے پھر لانا پڑے گا. اس کی مثالیں موسیٰ علیہ السلام کی جو اسٹوری ہم پڑھ رہے تھے، اس میں 5 6 7 بلکہ اس سے زیادہ یہ مثالیں آئی تھی کہ وہاں پر اس ضمیر کو علیحدہ کر کے قراتو واو سے پہلے انا و زیدن، قراتو انا و زیدن، ہے نا. یہ اس کو اب کیا کریں گے ہم؟ اب یہ انا اور زیدن میں عطف اور معطوف ہو رہا ہے. معطوف الیہ انا ہے، وہ اسم سے ہوگا، قراتو سے پورا زیدن نہیں ہوگا. اگر ویسا رہا تو وہ قرات زیدو یا زیدن کہنا پڑے گا. اس کو ضمیر فصل کہتے ہیں جو ہم انا یہاں پر استعمال کیے. اور یہاں پر دو اسم میں ہی عطف اور معطوف ہو سکتا ہے،
دونوں عطف ہوتے ہیں یا معطوف ہے. معطوف جو ہوتے ہیں وہ دو اسم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ فعل کے ساتھ ضمیر مل کے یا اسم مل کے قراتو جو آیا وہ زید پہ کبھی بھی معطوف نہیں ہوتا ہے نا. سورہ اس میں کیا ہے وہ شعراء میں قرآن موسیٰ علیہ السلام کتنے بار کتنی جگہ میں نوٹ کروایا تھا کہ آپ کو یہ ضمیر فصل جب آئے گی گرامر کی کلاس میں تو آپ کو مجھے اس کے حوالے دینا ہے. یاد ہے کسی کو؟ جی سر. سر شازیہ یاد ہے؟ جی سر، ایک تو آیت نمبر 41 میں، پھر 44 میں. بولو 41 میں کیا ہے؟ سر 41 میں ان کننا نحن الغالبین، ہم، کننا نحن الغالبین. کننا میں آگے ایک دفعہ نہ، پھر نحنو ریپیٹ ہوا، پھر نانو کننا نحنو نحن الغالبین. غالبین ہے نا. جی سر. تو وہاں پر کننا ضمیر کا نہ آ گیا، کننا کے ساتھ نہ آ گیا تھا، کانا کے ساتھ نہ آ گیا جو اس کا اسم تھا، لیکن پھر نحنو ریپیٹ کانا ہوا. اور انا کے ساتھ ہی نہیں ہوگا بلکہ جی سر. سر اس جملے میں جو ہے وہ کانا کے ساتھ نہ کی اسم آ گیا، لیکن پھر ریپیٹ ہوا نحنو ایک دفعہ اور. تو یہاں پر یہ جملہ غلط ہے. قراتو و زیدن، قراتو کے اوپر زیدو یا زیدن کبھی بھی معطوف ہے معطوف نہیں بنتا، بلکہ صرف دو اسم انا اور زیدن میں بنے گا. اس کی آپ جب قرآن پڑھیں گے تو یہ عطف معطوف کو بہت غور سے دیکھنا پڑتا ہے کہ واہ آیا تو قراتو زیدن کیسے کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا قرآن میں، لیکن اگر کوئی ایسا کہہ دے تو ایک بالکل غلط جملہ ہو جائے گا. عطف معطوف اس کے لیے ایک ضمیر فصل لانی پڑتی ہے، یا جو ضمیر متصل ہے اس کو دوبارہ حرف عطف سے پہلے لا کے قراتو انا و زیدن، جو معطوف علیہ اور معطوف ایک ہی جنس سے ہونا چاہیے، ایک ہی چیز ہونی چاہیے، ایک ہی کلمہ ہونا چاہیے. اگر یہ وہ اسم ہے تو یہ بھی اسم ہوگا، وہ فعل ہے تو یہ بھی فعل ہوگا. یہاں تک کوئی بات سمجھ میں آئی؟ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں دانش؟ فاطمہ کا ہاتھ ہے، سجدہ کا ہاتھ ہے. جی سر، اس میں جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا وہ یہ کہ اگر ضمیر فصل جو پہلے آپ نے مثال بھی دی کہ شروع سے کروں. اب بہتر یہ ہے کہ آج کے ٹیچنگ ایٹم اور کیا کیا ہم سیکھے اس کے بارے میں تھوڑا سا، یا پھر حروف عطف سے شروع کریے یہاں سے. جی سر، حروف عطف جو آپ نے ہمیں بتائے وہ 10 بتائے. پہلا گروپ تھا 4 کا جس میں وا، فا، ثم اور حتی تھا. اس کے بعد 3 کا گروپ آپ نے بنایا او، اما و ام کا. پھر دوسرا جو 3 کا گروپ بنایا جو 10 پورے ہو جاتے ہیں، لا، بل اور لاکن کا. اس کے بعد پھر ہم نے مثال دیکھی سب سے پہلی حرف وا کی، اور وا کے لیے آپ نے جو ہمیں اسپیسیفکلی بتایا ساتھ اس کی مثال کے کہ دونوں معطوف اور معطوف علیہ جو ہیں وہ ہمیشہ یکساں ہوں گے. وا جو کہ اٹ سیلف حرف عطف ہے، اس سے پہلے جو اسم، فاعل یا مفعول کی فعل جو آئے گا وہ ہم اس کو معطوف علیہ بولیں گے، اور جو بعد میں آئے گا اس کو ہم معطوف بولیں گے. تو ان کی جو کہ فائل ہیں تو دونوں فائل ہوں گے تو ان کے اعراب ڈیفینیٹلی یکساں ہوں گے، سیم ہوں گے، ایک دوسرے کی طرح کی ہوں گے. اس کے بعد جو مثال ہم نے پڑھی اس کی مثال میں آپ نے بولا تھا جائی زیدن و جانی جان، جانی میرے پاس آئے، زید اور بکر، زید اور بکر میرے پاس آئے. اس میں زید جو ہے وہ اسم کے طور پہ معطوف علیہ ہوا، وا حرف عطف ہوا، اور خالی بکر اسم کے طور پہ نہیں، جی فائل کے طور پہ، فاعل کے طور فائل کے پہ. طور پہ دونوں اس میں فائل ہوں گے. دونوں جو اسم ہے وہ فائل کے طور پہ یہاں پر آئے، پہلا بھی فائل بعد والا بھی فائل. زید اس میں معطوف علیہ ہے، بکر اس میں جو ہے وہ معطوف ہے.
वेरी गुड। के अब बाद जो फिर आपने अगली मिसाल दी, सॉरी कुछ कह रहे थे आप? नहीं कुछ नहीं, बहुत सही है। चलिए आगे दूसरे मिसाल में। दूसरी मिसाल में आपने हमें जो एक गलत अंदाज और सही अंदाज के हवाले से बताया वाही के लिए, कि अगर एक पहले लफ्ज में हमने देखा कि जो मुत्तसल फाइल था और उसके बाद वा अत्फ हुआ और बाद में जो दूसरा फाइल है वो गैर मुत्तसिल हो गया ऑब्वियसली, तो ये गलत अंदाज होगा। इस तरह से हम अत्फ नहीं बना सकते, हमें ज़मीर फसल करनी है वहाँ पे। करातू का जो इसम में बनता है उसको अलग से फसल करके, मतलब फासले से अलग करके अना बनाना है। ज़मीर में से इसको मुनफसिल डिटैच करना, अटैच करना है। निकालना, निकाल के अत्फ मातूफ ये दो इसम के बीच में ही होगा, है ना। ये क़रातू हम कह दिए थे। अब इसमें से क़रातू से ज़ैद का कभी भी मातूफ नहीं होता। ज़ैद पूरा जुमला है, वो जुमला ज़ैद से मातूफ नहीं होता जब तक कि वो उसके बाद फिर वही फेल और फाइल वो खराता ज़ैदुन आप नहीं कहेंगे, या खराता ज़ैदुन कहेंगे, या खरा ज़ैदुन कहेंगे। चराता तो बस यहाँ पर एक चीज ज़हन में रखनी है एक चीज सर कि मैं बात पूरी कर दूं माजरत के साथ, आपने एक हमें ये भी बड़ा अहम पॉइंट इसमें ये बताया कि वा के साथ जब हम अत्फ बनाएंगे तो उसमें उनके पहले या बाद में होने का कोई हिंट नहीं मिलता, वो दूसरे हरफ अत्फ के साथ जाएंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। पहले बात का ना एक साथ का ना वक्फे का, है ना। कौन पहले आया, कोई बाद में आया, कोई वक्फे के बाद आया, या दोनों एक साथ आए, ऐसा वाह जो हरफ अत्फ है वो कुछ नहीं बताता, बल्कि सिर्फ दो इसम के बीच में बैलेंस पैदा करता है कि ये दो आए, है ना। कब आए, कौन पहले आया, कोई बाद में आया। तो एक ये देखना पड़ता है कि जब हर्फ अत्फ और वो इस्तेमाल हो रहा है उससे पहले मातूफ इलैह है और मातूफ है, तो ये दोनों की कैटेगरी हर्फ अत्फ वाव अगर इस्तेमाल हो रहा है तो ऐसी सूरत में वो एक ही चीज होगी, एक ही कलीमा होगा, या तो वो फेल होगा या फाइल होगा या मफूल होगा या बदल होगा या फिर हाल होगा। तो ये दोनों को मैच करेंगे तो ही हर्फ अत्फ के साथ वो मातूफ इलैही का मातूफ बनेगा, वरना नहीं बनेगा। हम्म? अ, अ, और कोई मिसाल इसकी जानी, मिसालें फौरी तौर पे नहीं आती। ज़हब तो अना व शाहिद, क्या बोले, बहुत सही बोल रहा हूँ, बोलिए। ज़हब तो अना व वेरी शाहिद, ज़हबतु, ज़हबतु, है ना। अब उसके बाद आप ला रहे हैं अना, हालांकि आमतौर पे अगर आप ऐसा भी कहते ज़हबतु व ज़ैदुन कहा या क्या कहा, शाहिदुन, क्या शाहिद नाम लिया? शाहिद लिया। शाहिदुन। चलिए मैं ज़रबतु कहा, ज़हबतु कहा, ज़हब तो ज़हबतु चला, मैं चला, और जो है ज़हबा बकरन या कोई भी है वो चला। तो अब ये पूरे का पूरा ज़हबा के साथ उसको पर मातूफ इलैह मातूफ नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर एक ज़मीर छुपी हुई है और उस ज़मीर के साथ ही वो शाहिदुन जाके मातूफ बनेगा। तो आप ज़हबतु व शाहिदुन नहीं कहेंगे, बल्कि उसको मातूफ इलैया मातूफ बनाने के लिए आपको ज़मीर अलग करना पड़ेगी। ठीक है। यहाँ तक एक बहुत अहम नुक्ता है कि आमतौर पे वो अगर कभी गलती से, कुरान में तो ऐसी गलती नहीं है, कहीं ऐसा लिखा हुआ भी नहीं होता, लेकिन वो क्यों अलग आया, वो क्यों अलग आया, है ना। अब देखिए हम अपना जो इवनिंग क्लास में एक लास्ट आयत पढ़ रहे थे,
وہ ختم ہوئی کل، ادھوری بھی تھی، تھوڑی رہ گئی. اس کی آیت کا پہلا حصہ کیا ہے؟ وہ آیت نمبر 43 ہے. اس کو تھوڑا سا اس کو ہم غور کریں گے اس مثال پہ. یاد ہے کسی کو؟ یا یا ایوہ، ایہا ہاں جی آمنو لا تقربوا الصلاۃ ہوں، وانتم سکارا چلیے. حتی لا تعلموا. تقربوا الصلاۃ، ایک بات آ گئی ہے نا. اب اس میں تقربو میں ضمیر کون سی ہے جو چھپی ہوئی ہے؟ امر ہے. امر ہے تو ضمیر کون سی چھپی ہوئی ہے؟ کس کو امر ہو رہا ہے؟ تم ایک فاطمہ بات کر رہے ہیں، فاطمہ کو بات کرنا نا. پرسن تم، سیکنڈ پرسن نون پلورل. سے تم، نہیں تم قریب جاؤ. ہاں بھائی، تو کون ہے؟ ضمیر کیا ہے؟ سیکنڈ پرسن جی سر، پلورل. تا، جی پلورل، جی سر. تم قریب مت جاؤ. اس کے بعد کیا ہے وہ؟ وانتم سکارا. یہ انتم کیا ہے؟ کہاں سے ہو گیا یہ؟ جی سر، یہ بھی یہ تم، پھر یہ سر یہ متصل ہے ضمیر. ہاں، جی آپ بولنا، میرے سے نہیں پوچھنا، میرے سے نہیں. جی سر، اب آپ کے متصل. انالیسس میں کیسا فرق آ گیا دیکھیے. لا تقربوا الصلاۃ ہے نا. تقربو میں ایک ضمیر ہے. ایک ضمیر ہونے سے اب آپ اس کو اگر معطوف کر رہے ہیں تو پھر اس ضمیر کو نکال کے حرف عطف وا استعمال کرنے سے پہلے اس کو انٹروڈیوس کرنا پڑے گا. انتم سکارا، یہ دوسری اس کی کنڈیشن ہے. تقرب الصلاۃ پہلے آیا تھا انتم سکارا، یعنی تم جو ہے نشا کی. تم پھر آیا ہو. تقربو کے وجہ سے ضمیر فصل کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک حرف عطف استعمال ہو رہا ہے اس میں. اس کے فوری بعد کیا ہے وہ؟ علمو. حتیٰ کیا ہے پھر؟ یہ حتی ضمیر، یہ پھر عطف ہے. عطف ہے نا. اب یہ حتیٰ کہاں استعمال کریں گے؟ جہاں واو استعمال ہوا وہاں حتیٰ استعمال نہیں ہوگا. ایسے اب جتنے آپ پڑھے ہیں اس کو ایک بار کریے تو اب آپ کے فہم میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. دیکھیے، یہ آیت ہم جب کرے تھے اس وقت کبھی بھی ضمیر فصل کا ایوننگ تفسیر کلاس میں ذکر نہیں کریں، لیکن ضمیر تفسیر آپ کو تفصیل سے ہم موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں کئی جگہ اس کا ذکر ہوا ہے. ضمیر فصل کا تو وہ ہم کر رہے تھے. تو اب یہ ہم کو صرف سیکھنا یہ ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف دو یکساں کلمات کے ساتھ ہی بن سکتے ہیں حرف عطف وا کو استعمال کر کے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ دو ہاتھ اٹھے ہوئے ان سے پوچھ کے یہ کام پورا نہیں ہوا. اس کے بارے میں ایک اور سجیشن ہوگا. ابھی میں بات کرتا ہوں. پہلے دو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ان سے جلدی سے پوچھ لیتے ہیں. ساجدہ، دانش اور فاطمہ کا. بولیے. نہیں سر، یہ سوری، یہ پرانے والا ہے. پرانا ہاتھ ہے؟ اچھا، نیا ہاتھ. فاطمہ کا بھی پرانا ہاتھ ہے. جی سر، میں یہ پوچھنا چاہتی، جب ہم ایک آیت کے پاس بعض دفعہ جس طرح ہم واقعہ پڑھے ہیں کچھ، تو ہم ایک آیت کے بعد پھر واو آتا ہے اور پھر واو آتا ہے اور ہم اس کو بھی عطف کہہ دیتے ہیں، تو سر بات اس میں تو اتنا بیلنس تو نہیں ہوتا، وہ بات کنٹینیو ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں سر نہیں، کیا ہم غلط کر رہے ہیں؟ ہم کر چکے ہیں. یہ ایک لفظ کی حد تک گرامر کر رہے ہیں ہم، لیکن پورا ایک جملہ ہوتا ہے اور اسی کے اوپر دوسرا جملہ، اس کو عطف بیان کہتے ہیں. ابھی تو ہم عطف حرف کر رہے ہیں. عطف حرف یعنی وا آیا خالی، لیکن وا کے ساتھ پورا جملہ بھی ہم کرتے ہیں کہ یہ معطوف ہو رہا ہے. معطوف علیہ پہلے کا پورا جملہ ہے تو وہ عطف بیان ہے. عطف بیان میں بھی ہم آئے نہیں، بلکہ پہلا اسٹیج حرف جو ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں، عطف ایک 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 حرف ایک حرف کے ساتھ، یعنی ایک کلمے کے ساتھ ہم اس کو واضح کر رہے ہیں.
لیکن وا جب آئے گا پوری آیت کے ساتھ دوسری آیت کا ٹکڑا تو وہ حرف عطف بیان ہوگا، اس کو ہم بعد میں سیکھیں گے. لیکن ایک حرف کے ساتھ دو کلمے اگر آ رہے ہیں تو ان کے شرائط کیا ہیں؟ وہ اگر دونوں اسم ہیں تو ہی معطوف علیہ معطوف بنیں گے، دونوں اگر فعل ہیں تو معطوف علیہ معطوف بنیں گے. یہ ایک چیز آپ کو غور سے ہمیشہ دیکھنے کی ہے، لیکن پورا جملہ ہے وہ بات کی بات ہے. اچھا، یہاں تک ہو گیا. اب یہ 2 منٹ میں ایک بات کر لیتے ہیں، اور یہاں پر 15-16 آدمی موجود ہیں. یہ 1 مہینے کے بعد یہ کام اگر چلے گا تو ہونے والا نہیں ہے. اس میں بہت سی چیزیں ہم کو پریکٹس کرنی ہے، اپنی تفسیر میں بھی کریں گے. یہ ہماری آفٹرنون کلاس میں سے ان کو اتنے ایڈوانس ہو گئے الحمدللہ، وہ خود بہت سی چیزیں کرتے ہیں. تو یہ ٹیوزڈے اور تھرسڈے یہ کلاس ہوتی ہے. اگر ہم اس میں سے ایک کلاس پھر ایک بار ایوننگ کلاس میں شفٹ کریں، اور اس میں صرف رمضان تک، فیبروری کا مہینہ، اور پھر مارچ شروع ہوگا تو پھر رمضان میں کچھ نہیں ہوگا، 7 یا 8 کلاس ہوں گے. تو یہ حروف بجائے 2 دن کے 3 دن، اکثر اس میں سے لوگ جو ایوننگ کلاس میں ہم اور آفٹرنون میں بھی ہیں، تھوڑے سے 5-6 ہیں، کیا وہ ایک دن کوئی اور اضافہ آ سکتے ہیں کلاس میں؟ تو وہ ایک دن ہم فیبروری کے مہینے میں بجائے کہ وہ تفسیر کرنے کے ہفتے میں ایک دن تفسیر کریں گے آفٹرنون کلاس میں، اور ایک دن وہ ایوننگ تفسیر کلاس ہوگی، اور اس میں ہم یہ حروف کا جو ہے پورے کم از کم عطف کے کر لیں گے، حروف عطف کریں گے. پھر اس کے بعد اس کا سمجھنا بہت ضروری، اس سے آپ کے جو قرآن کے فہم ہے وہ بہت بڑھے گا. Is it possible for those who are coming for evening tafsir class to come ایک سلیکٹ کرنا پڑے گا، یا تو کنٹینیوس 3 دن، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے، یا منڈے وینسڈے تھرسڈے؟ ایسا ہو سکتا ہے، یا پھر ایسے ہی مہینے میں ایک بار کریں گے؟ سر جلدی. بالکل ہو سکتا ہے. ہم 3 دن کے لیے میں تو آ سکتا ہوں، باقی لوگ بھی اگر بتا دیں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے. خاص طور سے یہی ایوننگ کے 5-6 ہی ہیں اس میں، باقی تو وہ بہت سارے اس میں ہی رہتے ہیں. ان کو اس فیبروری کا مہینہ جس میں مشکل سے میں سمجھتا ہوں 4 ہفتے میں، اب جو رہ گئے کل سے 4 کلاسز ہوں گے، تو بجائے مہینے کے ہم یہ تھوڑا سا حروف کو سمجھ لیں تو وہ بہت کام آئے گا. حروف کی کیا اہمیت ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی. Can we do that, Afsar? Can you come for 3 days? جی اب میں ٹیوزڈے زیادہ آسان. اور انصار جی انشاءاللہ انشاءاللہ. اور کون ہیں؟ وہ تو میوٹ ہیں، فراخ حاضری آ سکتا ہے ویسے سر بھی. انہوں نے ٹیکسٹ کیا ہے کہ اوکے ہے وہ اس بات سے. اچھا، باقی تو سب جو ہے یہ آفٹرنون میں ہوتے ہی ہیں، تو ویسے تم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں چاروں کلاسز میں ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا کنٹینیو ہوگا 1 مہینہ ٹھہر کے، پھر اب میں ضمیر یہ حروف شروع کروں گا. اس میں آپ نے کچھ سیکھا، کوئی نئی چیز، کوئی چیز آپ کی سمجھ میں آئی کہ کتنا اہم ہے یہ حرف کا استعمال، اور کہاں پر کون سا حرف؟ اب آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ بجائے بھا کے اگر پا استعمال ہو تو کیا ہوگا. اب تک جہاں پر بھی آتا تھا. بالکل سمجھ میں آیا سر، جزاک اللہ. بلکہ آپ نے جو ساتھ ہی مثال دے دی وہ انتم والی، اس کے ساتھ تو میں کہوں گا کہ واقعی اس کا مزہ بھی آیا. کہ اکثر یہ ذہن میں سوال آ جاتا تھا کہ انتم دوبارہ کیوں آ رہا ہے اور بھی جگہوں کے اوپر. اب انشاءاللہ وہ کلیئرٹی رہے گی. وہ اب جب ہم تفسیر کریں گے تو وہاں پر وہ ضمیر فصل کا بھی ذکر کریں گے.
ہے نا؟ تو وہاں سے کوئی فیلئر اس کا اسمیہ جملہ نہیں شروع ہوتا، بلکہ وہ پھر ایک ضمیر فصل کے ساتھ مزید دوسری بات آتی ہے۔ تو all of you agree any objection to وہ anyone؟ ایک چھوٹا سا کوشچن ہے، جو اٹیچڈ ہوتی ہے ضمیر وہ متصل ہوتی ہے، اور جب وہ کھل کے آتی ہے تو وہ ضمیر فصل ہوتی ہے، نہیں یا نہیں دونوں؟ منفصل، ڈیٹیچڈ اور اٹیچڈ آپ کو پڑھایا تھا۔ جی جی سر، اٹیچ مانے جو فعل کے اندر موجود ہوتی ہے اسم کے ساتھ، کتاب ہو ہے اس کی کتاب، اسم میں بھی وہ متصل ہوتی ہے۔ متصل کا اپوزٹ ہے منفصل۔ فصل کے معنی یہ ہیں کہ جو ضمیر کہیں ہے اس کو صرف ضمیر کو اس کی اصلی حالت میں، وہاں تو کی حالت میں تھا تو وہ تو کو نکال کے انتم کی اصلی حالت میں، منفصل حالت انتم ہے، اور انتم ہے یا انا ہے نا؟ اس کو تو اس کے کیا ہے وہ منفصل، متصل۔ ہم اس کو منفصل کہیں گے ویسے اگر کہیں پہ بھی آئے، لیکن جب اس طرح آئے گی کہ متصل سے نکل کے اس کو ایک اور دفعہ لایا جائے گا، ریپیٹ ہوگی، تو وہ پھر ضمیر فصل کہلائے گی۔ ضمیر فصل ہوگی، ایک دو چیزوں کے بیچ میں فصل آ گیا جی تو سر، وہاں کی ضمیر کو جو متصل تھی اس کو منفصل فارم میں، جو دوسری شکل ہے اس میں لا کے اس سے کمپیئر کریں گے۔ جی کہ سر، نا تو تین جی سر، الگ الگ ہیں، ضمیر وہ ضمیر متصل اٹیچڈ پروناؤن، منفصل ڈیٹیچڈ پروناؤن، جی سر، اور ضمیر فصل یہ منفصل ہوتی ہے لیکن اصلی حالت کچھ اور ہوتی ہے اٹیچڈ ہونے کے بعد۔ ربہ ہے نا، یہ اگر آیا ہو جو ہے یہ اٹیچڈ فارم ہے، لیکن اس کو کھولیں گے تو کیا بنے گا؟ وہ ہوا بنے گا، تو اس کو ہم لائیں گے تو ہو نہیں لائیں گے، وہ ضمیر فصل جو ہوگی وہ ہوا ہوگا۔ اوکے سر، اس کے بھی جزاک کئی اللہ جگہ۔ خیر۔ جی سر، چلیے یہ ایکسٹرا کلاس جو ہوگی وہ شام میں ہی ہوں گی نا، صبح تو نہیں ہوگی؟ نہیں صبح میں کوئی کلاس ختم ہی کر دیے نا۔ اچھا، پورے ٹھیک ہے، شام میں ہی ہو رہے ہیں نا آپ کے؟ پورے شام میں ہو رہے ہیں کلاسز، آفٹر نون کی بھی شام میں ہو رہی ہے، دوپہر میں نہیں ہو رہے ہیں کوئی بھی؟ دوپہر کا ختم ہی ہو گیا سلسلہ۔ یہ ہمارے اچھا پاس اچھا کچھ لوگ دن میں مصروف ہو گئے، اچھا اچھا اس اچھا، میں صحیح ہے، صحیح ہے، جی جی، اچھی بات ہے۔ انہیں تھی وہ ساجدہ دانش بھی مصروف ہو گئے اور صدف بھی ہو گئی تھی، اور بہرحال کچھ لوگ تھے تو جن کی وجہ سے ہم اس کو وہ کر دیے تھے، صبح شام میں کر دیا کلاس۔ چلیے، سو یو ایگری آن ٹیوزڈے، تو کنٹینیوس 3 days ایوننگ کلاس ہوگی، اور یہ ابھی تو وہ بھی واپس آ جائے گی، لیکن اس سے پہلے بھی ذرا دیکھ کے کون سا لنک بھیجنا ہے وہ تھوڑا سا ٹیلی کر کے، 2 ہی لنک ہے، پہلے 3 ہوتے تھے، وہ ہسٹری آف اسلام کا بھی ایک لنک، میں اس کو 2 کر دیا، تو وہ دونوں لنک میں ایک 2DF ہے اور کوئی ایک دوسرا ہے، اینڈنگ میں اس کا ڈفرینس ہے۔ ویسے بھی میں کہا تھا کہ آفٹر نون کلاس کا ایک لنک ہے جو پرماننٹ ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، پچھلا ایک آدھ بھی آپ محفوظ رکھ لیں، آفٹر نون کا لنک اور ایوننگ کا لنک، تو اس کو کلک کرنے سے بھی آپ کلاس میں آ جائیں گے۔ تو وہ لنک پہ پورا کبھی ہو سکتا ہے جیسے یہاں پر ہوگی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہمارے فہم میں اضافہ فرمائیے، ہماری دلچسپیوں میں اضافہ فرمائیے، اس کے ذریعے قرآن کا پڑھنا سمجھنا آسان فرما دیجئے، زبان کی اسٹڈی میں ہماری مدد فرمائیے، ہمارے لیے اس کا سیکھنا آسان کر دیجئے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔